میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یورپ کے ملک اسپین کے شہر ویلنسیا میں موجود دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ہم سب موجود ہیں۔ اس اجتماع میں اسپین کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائی میڈرڈ، ترتوسا، البیریا، لگرونیا، ویلنسیا، یہاں سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یو کے بھی کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا سفر کر کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا چلوں اور یہاں کے اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کے لیے یہ بہت خوش آئند ہے کہ اسلامی بھائی اتنا دور سے کام کاج چھوڑ کر یورپ جیسے ملک میں سنتیں سیکھنے کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے، تو دنیا بھر کے ناظرین بھی نیت کریں انشاءاللہ قربانی دیں گے اور سنتیں سیکھیں گے انشاءاللہ، اور دنیا بھر میں جا کر سنتیں پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پائے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پڑھو۔ واہ کیسی پیاری بات ہے، ہم درود پڑھیں، ہمارا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ہائے ہائے، آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا جس سے بہت پیار ہوتا ہے نا، جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا نام اس کے سامنے لیا گیا، کوئی بتائے یار وہ پتہ ہے آپ کا نام پیر صاحب کے سامنے لیا جا رہا تھا، اچھا میرا نام کیا فرما رہے تھے، میرا تذکرہ ہوا، خوشی ہوتی ہے کہ میرا نام جس سے میں بڑا پیار کرتا ہوں اس کے پاس لیا گیا۔ آپ کسی بڑے دوست سے پیار کرتے ہیں، کسی کی بڑی عزت کرتے ہیں، جب اس طرح کی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا نام وہاں لیا گیا ہے، دین یو فیل گڈ، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آئے ہائے، امتی کا نام آقا کے دربار میں لیا جائے، آقا آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ آئے ہائے، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ آقا قبول کر لیں۔ اب دیکھیں نا، بار بار نام آتا رہے، درود پڑھتا رہے، فرشتہ بار بار پہنچاتا رہے۔ آقا ویلنسیا میں اسپین میں غلام رہتا ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ آقا لگرونیا اسپین میں رہنے والے غلام نے درود پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ بلیک برن یو کے میں رہنے والے آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے، اور فرشتہ بار بار پہنچاتا رہے۔ جس کا نام بار بار لیا جاتا رہے گا اس پر نظر بھی پڑ جائے گی، اور آقا کی نظر پڑ گئی پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، ہائے ہائے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ سارے بگڑے کام تو بن جائیں گے نا۔ سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، بس آنکھ اٹھنے کی دیر ہے، توجہ ہونے کی دیر ہے، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ تو ایسا کام کر لو بھائی کہ توجہ ہو جائے، بار بار درود پاک پہنچتا رہے۔ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب۔ ہماری زندگی میں انسان پر اثر انداز ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انسان کی ذات پر
امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ اس کا امپیکٹ ریسیو کرتا ہے اور اپنی لائف میں تبدیلی لاتا ہے۔ ایک امپیکٹ، ایک اثر ماحول کا ہوتا ہے۔ انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر قبول کرتا ہے، اور وہ اثر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اگر سرد علاقوں میں چلا جائے تو اب اسے سردی لگتی ہے، وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی صحت کے حفاظت کے لیے سردی سے بچنے کا سامان اختیار کرتا ہے۔ گرم علاقے میں چلا جائے تو گرمی کے سامان وہ اپناتا ہے، یعنی ماحول کا اثر اسے ہوتا ہے اور وہ اس پر ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا جو سرد علاقوں میں رہنے والے ہیں نا، انہیں نارمل گرم علاقوں والوں کی نسبت میں سردی کم لگتی ہے، کیونکہ وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی فلیکسیبلٹی دی ہے، وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اب اسے ٹھنڈ جو ہے وہ نارمل لگتی ہے، اب وہ گرم علاقوں میں جائے تو اس کو پرابلم ہو جاتی ہے، اور جو گرم علاقوں والے ہوتے ہیں انہیں ٹھنڈ بڑی لگتی ہے۔ تو اس طرح جو ٹریول کرتے رہتے ہیں ان کو تھوڑی پرابلم رہتی ہے کہ وہ ایک ٹھنڈے علاقے سے پھر گرم علاقے میں، گرم علاقے سے پھر ٹھنڈے علاقے میں، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے، اس پر ریئیکٹ بھی کرتا ہے، اور وہ ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی چیز انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے جو آج میرے بیان کا موضوع ہے، اور وہ ہے انسان کی دوستی۔ کسی سے دوستی ہو جائے نا، وہ دوستی زندگی پر بڑا اثر کریٹ کرتی ہے۔ جیسا دوست ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بندہ ویسا ہی بندہ چلا جاتا ہے۔ دوست کا اثر انسان ضرور قبول کرتا ہے، اور اگر آپ بدی اور نیکی کی طرف نظر دوڑائیں تو نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، گناہوں سے بچنے والے بھی، اگر آپ ان کے نزدیک جا کر غور سے دیکھیں تو ان کے ارد گرد نیک دوست نظر آئیں گے، اچھے دوست نظر آئیں گے، جو اچھے دوستوں کی برکت سے اچھے بنتے چلے گئے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بدکاریوں میں ہوتے ہیں، بے حیائیوں میں ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے قریب بھی جب آپ دیکھیں گے تو ان کی گیدرنگز، ان کے دوست وہ برے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ برے لوگ اس کی زندگی پر، اس کے ماحول پر، اس کے اعمال پر زبردست طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شرابی کی صحبت میں رہنے والا آگے جا کے شرابی ہی بن جاتا ہے، اور نمازی کی صحبت میں رہنے والا آگے جا کے نمازی بن جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں we try to learn about the friendship، دوستی کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں دوستی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ یار دوست ہونا چاہیے، دوست کے بغیر لائف نہیں ہے، ایک فرینڈ سرکل بڑا ضروری ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ مگر کیا شریعت میں دوستی کے کچھ تقاضے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث بھی ہمیں فرینڈشپ کے بارے میں کچھ سمجھاتا ہے؟ کیا ہمارے شریعت کے اندر بھی دوستی کے لیے کچھ احکام موجود ہیں؟ تو اللہ نے چاہے اس انٹرسٹنگ موضوع پر بڑے پیارے مدنی پھول، آپ کو اندازہ ہوگا آج کہ ہماری شریعت کتنی واسٹ ہے، ہمارے قرآن و حدیث کے احکام کتنے زیادہ وسیع ہیں کہ زندگی کی کون سی کڑی ہے، زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے، زندگی کا وہ کون سا معاملہ ہے جس پہ ہماری شریعت ہماری رہنمائی نہیں کرتی۔ شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ کمپلیٹ ریلیجن، مکمل مذہب الحمدللہ یہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہر موقع پر، ہر جگہ آپ کو حدیث مل جائے گی، آپ کو قرآن کی آیت مل جائے گی، آپ کو فقہ کے جزیات مل جائیں گے کہ یہ معاملہ ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، یہ معاملہ ہے اس کے لیے یہ ورڈنگز ہیں، یہ معاملہ ہے اس کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن۔ اب دوستی کو دیکھ لیجئے، شاید آپ میں سے کئی لوگوں کے لیے آج یہ نئی بات ہوگی کہ کیا اسلام میں دوستی کے بھی کچھ آداب بیان کیے گئے؟ قرآن و حدیث کیا اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جس بندے کو خیر و بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے، میرا رب کسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اسے اچھی دوستی عطا فرماتا ہے۔ اور کیوں؟ تاکہ اگر یہ بندہ کسی وقت خدا تعالی کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد دلا دے۔
اور خدا تعالیٰ اسے یاد ہی ہو تو اس کا دوست اسے اور زیادہ یاد کرنے میں مدد کرے. گویا یہ نعمت ہے اللہ کی. اچھی دوستی اس کو ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. میرے آقا نے یہ بھی فرمایا دو مومن اکٹھے نہیں ہوتے مگر ایک دوسرے سے دین کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی کو محض رضائے الہی کی خاطر اپنا دوست اور بھائی بنائے اللہ تعالیٰ اسے بہشت یعنی جنت میں ایسا بلند مقام عطا فرمائے گا جو کسی دوسرے نیک عمل سے حاصل ہی نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے لیے دوست بنایا, اللہ کی رضا کے لیے دوست بنایا تو جنت میں وہ مقام ملے گا جو کسی اور نیک عمل سے مل ہی نہیں سکتا. اٹ مینز اچھی دوستی, اچھا ماحول, اچھے دوست مل جانا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. مزید سنیے, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ادریس خولانی نے فرمایا تجھے میں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر دوست رکھتا ہوں, ہماری جو دوستی ہے وہ فقط اللہ کے لیے ہے. حضرت معاذ نے کیا فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے قیامت کے دن عرش کے ارد گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی اور بندوں کا ایک گروہ ان پر تشریف فرما ہوگا جس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. سب لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے مگر وہ امن و عافیت میں ہوں گے. باقی محشر والے پریشان ہوں گے, خوف میں ہوں گے, مگر یہ لوگ امن میں ہوں گے, عافیت میں ہوں گے. سب لوگوں پر خوف طاری ہوگا, یہ سکون اور راحت میں ہوں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ خدا تعالی کے دوست ہوں گے جنہیں نہ کسی قسم کا غم ہوگا نہ کسی قسم کا خوف ہوگا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ محشر کے دن بھی سکون میں, محشر کے دن بھی راحت میں, کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے, سکون میں ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے. اور میرے آقا نے فرمایا دو شخص اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے جس کے دل میں زیادہ دوستی ہوتی ہے. اب یہ بھی ہے نا, دو ہے دوست نا, ایک زیادہ خیال رکھنے والا ہے, ایک محبت زیادہ کرنے والا ہے, یہ ایک دوسرے کا خیال زیادہ رکھنے والا ہے. اللہ کی خاطر دوستی ہے تو اللہ اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے جو اپنے بھائی سے زیادہ دوستی رکھتا ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. اب تو مزہ آ گیا بھائی سن کر کہ بھائی دوستی کرنا تو بڑا اچھا ہے, لیکن تھوڑا سا آپ نے ایک جملہ بار بار سنا ہے, ہر دوستی نہیں, ایوری فرینڈشپ نہیں, اللہ کی خاطر دوستی. اب یہ کیا ہے, اس کی تھوڑی تعریف آگے سنتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ پر حق ہے کہ میں ان کو اپنا دوست بناؤں جو شخص میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے میری خاطر دوستی رکھتے ہیں اور صرف میری خاطر ایک دوسرے سے مال کے لینے دینے میں چشم پوشی کرتے ہیں اور صرف میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں. اللہ کی خوشی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے, اللہ کی رضا کے لیے کوئی اپنے بھائی کے مال میں اس کو خیر اس کو اگر ضرورت ہے تو اس کی مدد کرے, اسے قرض دے, اس کے مال تاخیر سے آئے تو چشم پوشی کرے. رب فرماتا ہے مجھ پر حق ہے کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لوں. یعنی دوستی میں کوئی حق ادا کر دے اور اللہ کی رضا شامل ہو, اللہ تعالیٰ اسے دوست بنا لیتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک بڑی پیاری حدیث پاک, حدیثیں تو ساری بڑی پیاری ہیں مگر یہ جو حدیث پاک ہے نا اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. قیامت کے دن کے بارے میں آپ نے بڑا سنا ہوگا, ڈے آف ججمنٹ, دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے, سب سے زیادہ تکلیف والا دن. اس دن کیا ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, سورج 1.25 میل پر ہوگا, گرمی کا عالم ہوگا. کہ ایک حدیث پاک, قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے, زمین تانبے کی ہے, سورج 1.25 میل پر ہوگا, گرمی کا عالم ہوگا. آج کل اسپین میں بڑی گرمی پڑ رہی ہے اور سائے کے بغیر کوئی کھڑا ہو جائے دھوپ میں, تھوڑی دیر تو کھڑا ہو جائے گا, پھر تکلیف ہو جائے گی, پھر بندہ سایہ ڈھونڈے گا, پھر پنکھا ڈھونڈے گا. اب تو یورپ میں بھی اے سی لگنے لگ گئے ہیں, پہلے میں آتا تھا تو یا پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے, اب پنکھے, لوگ اے سی, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اینی وے قیامت کا دن کیسا ہوگا, اور اس دن سایہ بھی نہیں ہوگا مگر ایک سایہ ہوگا اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. خوش نصیبوں کو وہ سایہ ملے گا جہاں گرمی نہیں لگنی. ارے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو کیسی گرمی لگنی ہے. اب کس کو ملے گا؟ 7 قسم کے لوگ ہیں, کیٹیگری ہے,
7 types of the people, 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اب وہ 7 لوگوں میں ہوں کہ نہیں, آج غور کر لو. یعنی قیامت کے میدان میں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے, صرف 7 قسم کے لوگ, 7 ٹائپ آف جو پیپل ہوں گے, انہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, نمبر 1, عدل و انصاف کرنے والا حاکم, ایسا بادشاہ جو لوگوں میں عدل و انصاف کرے. کاش کوئی ایسے لوگ ہمیں سنے مدنی چینل پر کہ جن کو کوئی منصب, کوئی مقام, کوئی مرتبہ ملا ہے اور وہ عدل و انصاف کرے. اللہ نے چاہا یہ برکت انہیں مل جائے. نمبر 2, وہ نوجوان جو ابتدائے جوانی ہی سے عبادت الہی میں مصروف ہو جائے. ہائے ہائے, دعوت اسلامی والوں مبارک ہو. کئی نوجوان ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی, بلکہ اکثریت ہی نوجوانوں کی ہے. اے نوجوانوں تمہیں مبارک ہو. کبھی شیطان حملہ کرتا ہوگا کہ یار ہم بھی ذرا گھومے پھریں, ہم بھی کچھ دنیا کے مزے اڑائیں. نفسانی خواہشات حملہ کرتی ہوں گی, امامہ بھی پہن لیا, داڑھی بھی رکھ لی, یار تھوڑا بعد میں کر لیتا, جوانی میں یہ کام کر لیے. تھوڑا صبر کر لو, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اس نوجوان کو جو ابتدائے جوانی ہی سے عبادت میں مصروف ہو جائے. کہتے ہیں نا جوانی کی توبہ ولیوں کا شیوا ہے, تو یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. تو مجھے اور بھی بہت سارے نوجوان سن رہے ہیں, تو چلیے آپ بھی اس فضیلت کو حاصل کر لیجئے. آج ہی نیت کر لیجئے جو یہاں موجود ہیں, جو مدنی چینل پر ینگسٹرز مجھے سن رہے ہیں, ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ, دنیا میں کہیں بھی ہو, ارے عرش کا سایہ کو ہم سب کو چاہیے. بغیر سایہ کے کیسے رہیں گے؟ تو آج جوانی ہے, ہمت ہے, قوت ہے, نفس ٹھاٹھے مار رہا ہے گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے. مزہ تو جب ہی ہے نا, بندہ تھک گیا, بوڑھا ہو گیا, اب نہ اعضاء میں قوت رہی نہ نفس کی خواہشات رہی. مزہ تو یہ ہے نا کہ جب جوانی کا زور ہے, نفسانی خواہشات کا زور ہے, شیطان کے حملے ہیں. مرد تو وہی ہے نا جو اس وقت شیطان سے مقابلہ کرے. اور ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی عطا سے یہ جوانی ملی ہے. ارے جوان بھی مرتا ہے, بوڑھا ہونے کا انتظار نہ کرنا کہ یار 50 سال کا ہو گیا پھر نمازیں پڑھ لوں گا, ابھی ذرا مزے اڑا لوں پھر توبہ کر لوں گا. نہیں, ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کیا آپ نے اسپین میں نوجوان مرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ اچانک ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے دن قبر کے اندر ہوتا ہے. ابھی تو بڑی پلاننگز تھیں, ابھی تو بڑے ارادے تھے, لیکن قبر کی مٹی اس کا مقدر بن گئی. تو کیوں اس نفسانی خواہشات کے پیچھے جائیں؟ کیوں دنیا میں رنگ رلیاں منا کر اپنی قبر کو برباد کریں؟ یہ اچھی زندگی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اللہ کے بندوں کے لیے بنی ہے, مسلمانوں کے لیے بنی ہے, آقا کے غلاموں کے لیے بنی ہے. انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر اپنے رب کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے. تو اے نوجوانوں, شیطان کے حملے میں مت آنا. جبھی تو امیر اہل سنت نے نعرہ بلند کیا ہے نا, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, اور مسجد بھرو تحریک, مسجد بھرو, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, عبادت کریں گے, شیطان کے واروں میں نہیں آئیں گے. 2 ہو گئے, غور کرتے جانا میں ہوں کہ نہیں. نمبر 3, میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو مسجد سے باہر آئے مگر اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, یہاں تک کہ پھر مسجد میں پہنچ جائے. یعنی اس کا دل جو ہے, اس کے دل کو قرار ملے اللہ کے گھر میں. اور روایتوں میں بھی آتا ہے مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی, اور مسجد کے باہر ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی. بے قرار رہے باہر, جلدی بس نماز کا ٹائم ہو پھر مسجد میں آ جائے, پھر قرار مل جائے. لیکن حال بڑا برا ہے پیارے اسلامی بھائی, ہمارا بالکل الٹا معاملہ ہے. ہم مسجد کے اندر ایسے ہوتے ہیں جیسے پانی کے باہر مچھلی ہوتی ہے. جلدی جلدی ٹائم دیکھیں گے, ارے ابھی تک جماعت نہیں ہوئی, ابھی تک امام صاحب نہیں آئے, ابھی تک اذان نہیں ہوئی. کبھی امام صاحب 4 رکعتیں 7 منٹ میں پڑھاتے تھے, کبھی 9 منٹ میں پڑھاتے, تو 2 نمازی پکڑ لیں گے امام صاحب کو, حضرت یہ کیا آپ نے آج اتنی لمبی نماز پڑھا دی, آج آپ نے 2 منٹ جماعت لیٹ شروع کی ہے. ارے اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو, کس کے گھر میں بیٹھے ہو؟ 2 منٹ زیادہ لگ گئے تو اللہ کے گھر میں گزرے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, دا بیسٹ پارٹ آن دا ارتھ, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹکڑا زمین پر وہ مسجد ہے. سب سے بہترین جگہ پر دل نہیں لگتا, مسجد میں قرار نہیں. بد نصیب ہے وہ شخص جو مسجد میں آ کر بے چین رہتا ہے,
مسجد میں آ کر ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی ہے. ارے مومن کو تو قرار ہی مسجد میں آتا ہے. سچ بتاؤ اس وقت آپ سارے جو بیٹھے ہو دل پر کیسی کیفیت ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ سکون ہے, دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں, کیسا دل پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. الحمدللہ. تو یہ مومن کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے گھر میں قرار عطا فرمائے, مسجد میں سکون عطا فرمائے, مسجد میں ٹھہرنا نصیب فرمائے. اور دوسری بات یہ پیارے اسلامی بھائیوں, قرار اور سکون جو ہے نا وہ بھی عطا جس پر ہوتی ہے اسی کو ملتا ہے. مسجد گھر کس کا پتہ ہے؟ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا. گھنٹی بجائے کہ آج آپ کے گھر میں رکوں گا, آپ کہیں کون ہے بھائی؟ آپ کو میں نے تو نہیں بلایا. جب آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ تو جو آتا ہے اسے بلایا جاتا ہے, اسے بلایا جاتا ہے. جتنی دیر کی اجازت ہوتی ہے اتنی دیر رکتا ہے. مسجد میں دل نہ لگے تو رب سے توبہ کرنا, مولا میرے دن اچھے کر دے, مجھے اپنے گھر میں قرار دے دے, زیادہ بیٹھنے کی اجازت دے دے. اے مولا مجھے اپنے گھر کا مہمان بار بار بنائیو. اور جو مسجد میں نہیں جاتا نا, وہ یہ نہ کہ میں نہیں جاتا, تمہاری اوقات کیا ہے؟ ارے تمہیں بلایا نہیں جاتا, تمہیں دعوت نہیں دی جاتی, تمہیں اجازت نہیں ملتی. توبہ کرو اپنے گناہوں سے اور رب سے کہو مولا مجھے بار بار اپنے گھر میں بلا, مجھے محروم نہ کر میرے مالک. اور یاد رکھنا, آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے, خالی بھیجتے ہو یا خوش کر کے بھیجتے ہو؟ ہے نا, بندہ کیا چاہتا ہے کہ یار مہمان آیا ہے خوش ہو کر جائے, راضی ہو کر جائے, ناراض نہ ہو. اللہ کے گھر میں آئے ہیں, اللہ خالی نہیں بھیجے گا, سب کو خوش کر کے لوٹائے گا. سب کی جھولیاں بھرتی جائیں گی. جو بار بار مسجد میں جاتا ہے وہ ضرور نوازا جاتا ہے, وہ ضرور اس کی جھولیاں بھری جاتی ہیں. تو یہ خوش نصیبوں کا کام ہے جن کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے. ہم نے سنا حدیث پاک کے الفاظ کہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے, جو مسجد کے باہر بے قرار رہتا ہے, مسجد میں قرار ملتا ہے, اسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے, غور کرنا ہے آج ہم ہیں کہ نہیں اس میں. ٹھیک ہے. نمبر 4, چوتھا وہ ہے, فرمایا جو ایک دوسرے سے محض اللہ کے لیے دوستی رکھے. اکٹھے ہوں تو اللہ کے لیے, جدا ہو جائیں تو بھی اللہ کی خاطر. ایسی دوستی رکھنے والے بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے, دوستی. پہلے 7 کیٹیگری سن لیتے ہیں, پھر اپنے ٹاپک کی طرف پھر آتے ہیں. 5واں وہ شخص, ہائے ہائے, جو تنہائی اور خلوت میں, اکیلے میں, سب کے سامنے نہیں, اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. سوچو, اجتماع میں تو کبھی کبھی ہم رو پڑتے ہیں, محفل میں بھی آنسو بہ نکلتے ہیں, دعا سب مل کے کرتے ہیں تو بھی آنسو بہ نکلتے ہیں. کبھی اکیلے میں اللہ کی یاد آئی اور ہم روئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روتے ہیں, لوگ کہیں بڑا نیک پرہیزگار عبادت گزار ہے. مزہ یہ ہے میں ہوں, میرا رب ہو, اکیلا ہو, تہجد کا وقت ہو. کبھی کرنا ایسا, تہجد میں اٹھو, گھر کا کونا ہو, آپ کی جانماز ہو, آپ ہو, کوئی اور نہ ہو, اور رب کی یادیں ہوں, میرے گناہ ہوں اور میری التجائیں ہوں, میرے رب کی بارگاہ ہو اور میری فریادیں ہوں, اس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور میرے آنسو ہوں. اے کاش اللہ تعالیٰ وہ لمحات ہمیں عطا فرمائے, بار بار عطا فرمائے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. خلوتیں اللہ تعالیٰ میں اچھی عطا فرمائے. ہمارا ماجرا بڑا برا ہے, ہماری جلوتیں تو اچھی ہیں, بڑے نیک پرہیزگار پارسا عبادت گزار لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو شیطان کے ساتھی, گناہ کرنے میں آگے, بے باک بے حیا, اللہ کے بڑے نافرمان بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ گویا لوگوں کا خوف ہے, رب کا خوف نہیں. کیا اکیلے میں اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں؟ ارے اس بندے کو تو زیادہ عذاب دیا جائے گا جو لوگوں سے تو شرم کرتا ہے, رب سے شرم نہیں کرتا. جو لوگوں کی حیا کی وجہ سے تو گناہ سے بچتا ہے, اکیلے میں رب کی شرم کی وجہ سے نہیں بچتا. تو یاد رکھو, جو اکیلے میں رب کو یاد کر کے رویا, انشاءاللہ اسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. نمبر 6,
छठा कौन शख्स होगा? जिसे साहिब हशमत व जमाल यानी मकाम, मर्तबे और खूबसूरती वाली औरत ने गुनाह के लिए बुलाया और वो जवाब दे दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। वो ना जाए उस औरत के पास। लेकिन आज तो मुसलमान खुद ढूंढ ढूंढ कर बुराई के अड्डों पे जा रहा है। बदकारी मुसलमान का शेवा बन गया। बेहयाई के अड्डे पर आज मुसलमान नजर आता है। अरे जो अल्लाह की रिजा के लिए बुराई से अपने आप को रोक ले, उसे इनवाइट किया जाए फिर भी मना कर दे, अल्लाह ने चाहा उसे कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। और नंबर 7 वो कौन होगा? मेरे आका फरमाते हैं 7वां वो शख्स जो अल्लाह की राह में दाएं हाथ से सदका करे और उसके बाएं हाथ को भी खबर ना हो। ये एग्जाम्पल दी गई है। ऐसा छुपाकर सदका करे, किसी को ना पता हो। लेकिन आज क्या हाल है? हम तो जब तक पैसे दें, इमाम साहब ऐलान ना करें, हमें चैन नहीं आता। जनाब फलां इस्लामी भाई ने 20 यूरो दिए हैं मस्जिद के लिए, फलां हाजी साहब ने 15 यूरो दिए, दुआ करें उनके लिए, फलां साहब ने 8 यूरो दिए। मैं तो यहाँ अभी तक नहीं देखा जुम्मा पढ़ने की, अभी यहाँ सआदत नहीं मिली है, लेकिन यूके में मुझे मौका मिला है। वहाँ तो 15-20 मिनट का प्रोग्राम ही यही होता है हर जुम्मे में। वो सबका नाम लेके इतनी लंबी लिस्ट पहले ऐलान होगी। अरे भाई ये क्या है? जुमे का दिन, खास तौर पे फर्ज नमाज से पहले का वक्त, ये तो मैसेज देने का वक्त है। हजारों लोग जुम्मे में मौजूद हैं, आप बयान करके उनको कोई नेकी की दावत दे दे, लेकिन मस्जिद कमेटी के हजरात इमाम साहब को बाज़ औक़ात मजबूर कर देते हैं, हजरत सबका नाम ले लें। ये क्या है? आप खुद अपने आप से सवाल कर लो कि आपका नाम लेकर ये कहना कि आपने 10 यूरो 15 यूरो दिए हैं ताकि सबको पता चल जाए। अल्लाह की बारगाह में दाएं हाथ से सदका करो तो बाएं हाथ को पता ना चले, उसे अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाएगा। तो जब भी सदका करें ना, खैरात करें, लोगों को ना बताएं। सवाब किससे मिलेगा? अल्लाह से मिलेगा ना। जजा किससे मिलेगी? रब से मिलेगी। और बंदों को बताकर क्या हासिल करना चाहते हैं आप? ताकि आपकी वाहवाह हो जाए, आप सखी मशहूर हो जाए। कयामत के दिन रियाकार, लोगों को दिखाने वाले, इसलिए दिखाने वाले कि लोग मेरी वाहवाह करें, ऐसी इबादत करने वाले से कयामत के दिन पता है क्या कहा जाएगा? जाओ उनसे सिला ले लो जिनके लिए इबादत करते थे। हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, उनके पास जाओ जिनके लिए इबादत करते थे। फिर वो नमाजें पढ़ने वाला बोलेगा मेरी नमाजों का कुछ नहीं, खैरात कुछ नहीं। आप सोचो, सारी जिंदगी नेकियां करता रहा लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करता रहा, रियाकारी ऑस्टेंटेशन के लिए करता रहा। कयामत के दिन खाली हाथ होगा। तो अल्लाह की बारगाह में इबादत वो मकबूल है जो इखलास के साथ उसकी रिजा के लिए की जाए। अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत अता फरमाए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो इस हदीस पाक में बहुत सारी करने की हैं, लेकिन चूंकि आज हमारा मौजू दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, हमने सुना कि इन 7 किस्म के लोगों में एक वो भी शख्स होगा, यानी वो भी दोस्त होंगे जो अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से मिलते होंगे, अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से जुदा होते होंगे। अब अल्लाह की रिजा के लिए दोस्ती क्या है? अब आप दोस्ती इसलिए करें कि जरा बड़ा अच्छा लगता है, मुझे फिल्में दिखाता है, मुझे ड्रामे दिखाता है, मुझे गुनाहों की तरफ ले जाता है, बड़ा तरह तरह के लतीफे सुनाता है, बेहयाई की बातें सुनाता है, बड़ी चटपटी बातें करता है, ये बंदा जनाब बड़ा काम का है। तो गुनाह की तरफ ले जाने वाले से दोस्ती, ये अल्लाह के लिए तो दोस्ती ना हुई ना। और हमने शुरू में हदीस पाक सुनी थी कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा चाहता है उसको अच्छा दोस्त अता कर देता है। और वो दोस्त की डेफिनेशन क्या बताई थी? कि जो बंदे को अल्लाह की याद दिला दे, भूल जाए तो रब याद दिला दे, याद हो तो मजीद याद दिला दे। कहते ना दोस्त वो होता है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। अब गौर कर लो, हमारी दोस्तियां अल्लाह के लिए हैं या अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए हैं? अरे अल्लाह के लिए दोस्ती करना सीखें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें अल्लाह के लिए दोस्त अता फरमाता है। भाई आप देख ले, आज मैं आया हूँ, कई इस्लामी भाई दोपहर से बैठे हैं, ना कोई मेरे चाचा का बेटा है, ना कोई मामू का बेटा है, ना पहले कभी एक दूसरे को देखा है, लेकिन वो मुझसे दोस्ती रखे हुए, मैं उनसे दोस्ती रखे हुए। हम आपस में क्यों दोस्त हैं? अल्लाह की रिजा के लिए। ये प्यारी दोस्तियां दावत इस्लामी का मदनी माहौल में मिलती हैं। यूके वाले आए हुए हैं, लगरोनिया वाले आए हुए हैं, वेलेंसिया वाले हैं, बार्सिलोना वाले हैं, मैड्रिड वाले हैं, तरतोसा वाले हैं और टोलेडो वाले हैं। इतने दूर दूर से सब आए हैं, कोई एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन सब अल्लाह के लिए दोस्ती किए हुए हैं।
ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مسکرا کے مل رہے ہیں، سینے لگا رہے ہیں، کھانا پیش کریں گے، پانی پیش کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور اللہ کی رضا کے لیے الگ ہو جائیں گے. اللہ نے چاہا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ دوست اچھے بنانا، ورنہ برے دوست برباد کر دیں گے. یہ دوست کام نہیں آئیں گے. اچھے دوست کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے سنا. سنو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے نیکی کی دعوت کے لیے گھر گھر جانے والوں، اے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانے والوں، اے اجتماع کے لیے اسلامی بھائیوں کے گھر جا کر انہیں نیکی کی دعوت پیش کرنے والوں، اے اپنے بھائی کی بیماری پر جا کر اللہ کی رضا کے لیے اس کی عیادت کرنے والوں، سنو اور جھوم جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے دوست کی زیارت کو روانہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ نے راستے میں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جاتا ہے؟ فرمایا فلاں بھائی کی زیارت کرنے. فرشتے نے پوچھا تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی کام نہیں. فرشتے نے کہا رشتہ داری ہے؟ کہتا نہیں کوئی رشتہ داری نہیں. تو فرمایا تو کہا تو اس کی جگہ کوئی نیکی کی ہے؟ کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں. فرشتے نے کہا پھر کس مقصد کے تحت تو جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور میری دوستی بھی اسی سے اللہ ہی کے لیے ہے. تو فرشتے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تاکہ تجھے بشارت دوں کہ خدا تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے، اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے. اب نیکی کی دعوت میں سستی کرو گے؟ اب لوگوں کو جا کر نماز کی دعوت دینے میں سستی کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرو، اس کا مزہ ہی اور ہے، اس کی محبت ہی اور ہے، اس کی برکت ہی اور ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت ساری روایتیں اچھے دوست کے حوالے سے ملتی ہیں. اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا، یہ تو اچھی دوستی کی فضیلتیں ہم نے سن لی نا، اور یہ واقعی آج اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس موضوع پر اتنی حدیثیں موجود ہیں، اس ٹاپک پر اتنے بہت سارے اقوال ہیں. میرے پاس وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، ہم اپنے ایک بیان میں ہر بات بیان نہیں کر سکتے. یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی مشہور زمانہ کتاب کیمیاء سعادت میں پورا باب باندھا امام غزالی نے دوستی کے آداب، اور اس میں زبردست مواد موجود ہے. آپ پڑھیں آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اتنا کچھ دوستی کے اوپر موجود ہے اور ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب علماء سے دوستی رکھنی چاہیے. اللہ کے لیے دوستی کی بہت ساری اگزامپلز لکھی امام غزالی نے. علماء سے دوستی رکھے، مبلغین سے دوستی رکھے کہ یار ان سے دوستی رکھوں گا کہ مجھے علم دین سکھائیں گے، فائدہ ہوگا نا. تو یہ بھی اللہ کے لیے دوستی کہی گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح جس کام سے نیکی کا ارادہ ہو، اللہ کی رضا کا ارادہ ہو کہ یار اس کے ساتھ دوستی رکھوں گا تو یہ مجھے اجتماع میں لے جائے گا، یہ میرا دوست مجھے نماز کے لیے اٹھا دے گا، یہ میرا دوست انشاءاللہ اگر میں پریشان ہوں گا تو میری مدد کرے گا، اور اس مدد کرنے کی برکت سے میری پریشانی دور ہو جائے گی تو میں عبادت کر سکوں گا، تو یہ بھی اللہ کے لیے دوستی گنی جائے گی. دنیاوی غرض و غایت نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب دوست ہونا کیسا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ غور سے سن لیں، چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. عقل مند دوست ہونا چاہیے، احمق دوست نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ فرماتے ہیں امام غزالی کہ احمق کی دوستی اور صحبت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انجام کار ندامت اور نقصان لاحق ہوتا ہے. کیوں کہ وہ احمق تیرے ساتھ جب اچھا کرنا بھی چاہے گا نا تو بھی اس کی حماقت تجھے نقصان پہنچا دے گی. وہ چاہے گا اچھا کر دوں لیکن ہوگا ہی احمق، عقل ہی نہیں ہے اس میں، تو وہ نقصان پہنچا دے گا، اور اس نقصان کا اسے شعور بھی نہیں ہوگا. فرماتے ہیں، کیونکہ امام غزالی فرماتے جب اس کی بد اخلاقی جوش مارے گی نا تو تیرا حق اور تیرا مرتبہ ضائع کر دے گا اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا بد اخلاق دوست بنا لیتا ہے کوئی، تو جب اس کو غصہ آتا ہے تو سالوں کی دوستی بھول کے گالیاں دیتا ہے، زمانے میں ذلیل کر دیتا ہے. اب تب لڑائی جھگڑے ہو جاتے دوستوں میں. کیوں؟ ارے دوستی بد اخلاق بنایا تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، یہ شرافت نہیں ہے. یہ کون سی شرافت ہے؟ شریفوں کے ساتھ شریف؟ ارے شریف تو بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. میرے آقا کو پتھر مارے گئے تب بھی میرے آقا کی زبان سے دعائیں نکلی تھی. طائف کے میدان میں لہو لہان کر دیا گیا، مدینے والے آقا کی بارگاہ سے ہاتھ اٹھتے اور دعائیں ملتی تھی. شریف بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ کون سی شرافت ہے کہ آپ کو کوئی گالی دے تو میں بھی گالی دوں گا؟ ہاں میں ہوں بڑا شریف،
لیکن میرے آگے تو بول نہیں سکتا، جو مجھے ایک بولے گا پھر 7 سن کے جائے گا. تو اس کا مطلب آپ بھی اندر سے بدماشی ہیں جناب. وہ سوئچ آن ہو جاتا ہے آپ کا، وہ بدماشی والا سوئچ آن آف ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن آن آپ کا بھی ہو جاتا ہے. یہ شرافت نہیں. شریف تو وہ ہوتا ہے جو تکلیف اٹھا کر بھی دعائیں دیتا ہے، مسکراتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کون سے اخلاق ہے کہ کوئی آپ سے مسکرا کے ملے تو آپ بھی مسکرا کے ملیں؟ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ کو تحفہ دے آپ بھی تحفہ دے دیں، آپ کو سینے لگائے آپ بھی سینے لگا لیں. کمال تو جب ہے آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو. اب آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اب آپ کا ریپلائی کیا ہے، اس وقت تو چیک ہوگا کہ آپ کا اخلاق ہے کہ نہیں. اس کی بد اخلاقی آئی نہیں، آپ کا ریپلائی آیا نہیں، تو یہ کون سی اخلاقی کی مثال ہو گئی؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کا ایک وصف ہے نا کہ جتنا بد اخلاقی بڑھتی، جتنی سامنے کی طرف سے بد اخلاقی اور جہالت بڑھتی، میرے آقا کا ریپلائی میں اتنا حلم بڑھ جاتا، اتنی بردباری بڑھ جاتی، اتنی عطائیں بڑھ جاتی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ تو دوست کون ہونا چاہیے؟ اچھے اخلاق والا، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے. اور فرماتے ہیں نیک ہونا چاہیے. نمبر 3، گناہگار نہیں ہونا چاہیے. جو گناہ پر اڑا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، تو جو خوف خدا سے خالی ہو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ تمہاری بات کہاں سے مانے گا؟ جو اپنے رب کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے وہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. بہرحال دوست بناتے وقت یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے 5 قسم کے لوگوں کی صحبت اور دوستی سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ 5 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ غور سے سن لیں. جھوٹے کی صحبت سے، دوست جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اس سے دھوکہ کھائے گا. جس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے وہ تو اس سے بھی جھوٹ بول دے گا. سچا دوست ہونا چاہیے. نمبر 2، احمق کی صحبت. فرماتے ہیں اگر وہ نفع پہنچانا چاہے گا بھی تو نقصان کر دے گا. نمبر 3، بخیل، کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ عین ضرورت کے وقت تجھ سے کٹا تعلق کر لے گا. جب ضرورت پڑی آپ کو تو کہے گا یار میری آپ کی دوستی نہیں بھائی، ختم. تو یہ کیسا دوست ہوا؟ نمبر 4 فرماتے ہیں بزدل آدمی، وہ بھی دوست نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت کے وقت تجھے ضائع کر دے گا، ساتھ ہی نہیں دے گا. اور نمبر 5 فاسق شخص، گناہگار، اللہ کا نافرمان. فرماتے ہیں ایک لقمے کے بلکہ اس سے بھی کم کے بدلے تجھے فروخت کر دے گا. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دوستی کے احکام آج ہم نے سنے. اللہ کی رضا کے لیے دوستی کے بھی ہم نے احکام سنے. اور یہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے نا، اچھے لوگوں سے دوستی، یہ کتنی ضروری ہے. اب غور سے سننا. یہ جس کو دیکھو دوست بنا لیتے ہو نا، خاص طور پہ یا بیرون ممالک میں، فورن کنٹریز میں، گستاخان رسول بھی دوست ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی دوست ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان بھی دوست ہوتے ہیں، بدکار بھی دوست ہوتے ہیں، شرابی بھی دوست ہوتے ہیں. سب کو دوست بناؤ گے؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے. تو پھر تم میں سے کسی کو دوستی قائم کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر رہا ہے. سنو، کیا بد مذہب کے دین پر کھڑا ہونا پسند کرو گے؟ کیا شرابی کے ساتھ قیامت کے دن حشر کرنا پسند کرو گے؟ کیا غیر مسلم کے ساتھ رہ کر اپنا دین برباد کرنا پسند کرو گے؟ یہ حدیث پاک ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. سنو میرے آقا ایک اور جگہ فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے المرء مع من احبا. بندہ اسی کے ساتھ ہوگا کب؟ قیامت کے دن جس سے آج وہ محبت کرتا ہے. اے کرکٹرز، فٹ بالرز، کھلاڑیوں، لڑکیوں، اداکاروں کی تصویریں کمرے میں لگانے والوں، اپنے والٹ کے اندر طرح کی تصویریں رکھ کے ان کو آئیڈیل بنانے والوں، مسلمان ہونا میں اپنی بات نہیں کرتا، اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کا کلمہ آپ سب نے پڑھا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کسی کافر کے ساتھ قیامت کے دن آپ کا حشر ہو؟ بے حیا عورت کے ساتھ ہو؟ ان فلم ایکٹریس کے ساتھ آپ کا حشر ہو؟ ان اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ آپ کا حشر ہو؟ شرابی، زانی، بدکار، سود کا کاروبار کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر ہو؟
آج ایسی دوستیاں لگائے گھومتے ہیں، مسلمان کہلانے والا میرے نبی کے نہ ماننے والوں کے ساتھ دوستی لگائے. اگر ان کے ساتھ قیامت کے دن کر دیا گیا کہ جاؤ تم ان کے ساتھ جن سے محبت کرتے تھے، تو کیا بنے گا اپنا؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں ہمارا حشر میرے آقا کے ساتھ ہو، آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ ہو. نعرہ لگاتے ہو نا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ہماری تو یہ تمنا ہے. تو کرو نا نبی سے پیار. یہ تو حدیث پاک لاٹری ہے. اگر غور کرو تو یہ تو بشارت ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. کر لو اپنے نبی سے پیار، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن. کر لو غوث پاک سے پیار، انشاءاللہ غوث پاک کے ساتھ قیامت کے دن ہو جاؤ گے. ارے کر لو خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش اور امام اہل سنت اعلی حضرت سے پیار. کر لو اللہ والوں سے پیار، انشاءاللہ حشر اولیاء کرام کے ساتھ ہو جائے گا. یہ کون سی زندگی ہے کہ مسلمان کافروں سے پیار کرے؟ ان سے پیار کرے جو میرے اللہ کو نہیں مانتے، جو میرے نبی کو نہیں مانتے، جو دین کو نہیں مانتے. میں ان سے پیار کروں. لوگ کہتے نظر آتے میں اس کا بہت بڑا فین ہوں، میں بڑا آئیڈیل سمجھتا ہوں اس کو، میں فالو کرتا ہوں اس کو. ارے میری تو میں پرسنالٹی بھی ویسی بنانا چاہتا ہوں. اچھا آپ کہیں گے نہیں جناب ہم ایسے نہیں ہیں. چلیں چیک کر لیتے ہیں آج کہ آپ کیسے ہیں. اپنے آپ کو ساری چیک کر لیتے ہیں. میں بھی چیک کر لیتا ہوں، آپ بھی چیک کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. آئینہ نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے، تصور کر لو آئینہ ہے میرے سامنے. اوپر سے لے کے نیچے تک غور کر لیتے ہیں. سب سے پہلے بال آئیں گے نا. بال کس کے جیسے بنائے ہم نے؟ آقا جیسے، اولیاء کرام جیسے، یا کسی غیر مسلم جیسے؟ ٹھیک ہے چہرے پہ آ جاؤ تھوڑا نیچے. چہرہ کیسا ہے؟ نبی کے غلاموں جیسا یا نبی کے دشمنوں جیسا؟ میرے آقا فرماتے ہیں نا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور آتش پرستوں میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. حدیث پاک کے الفاظ ہے، مفہوم ہے حدیث پاک. تو میرا چہرہ کیسا ہے؟ نبی کے غلاموں جیسا ہے یا نبی کے دشمنوں جیسا ہے؟ چلو تھوڑا اور نیچے آ جاؤ. آپ کہتے ہیں نا ہم تو ایسے نہیں ہیں بھائی، ہم پیار نہیں کرتے کسی اور سے، ہم قیامت کے دن آقا کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. لباس آ جائے گا نیچے. پھر لباس دیکھ لو. لباس پیارے آقا کی سنتوں کے مطابق ہے، اولیاء کرام کا انداز ہے، یا کسی غیر مسلم جیسا ہے، کسی فلم ایکٹر جیسا ہے، کسی دنیا والے جیسا ہے؟ ٹھیک ہے جناب. اب آ جائیں گفتگو پر. تھوڑی سی گفتگو کر کے دیکھ لیتے ہیں میری گفتگو میں اسلام جھلکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد گالی نکلتی ہے، جھوٹ نکلتا ہے، بے حیائی نکلتی ہے، وعدہ خلافی نکلتی ہے، غیبت نکلتی ہے، یا میری زبان سے درود پاک نکلتا ہے، ذکر و اذکار نکلتا ہے، نیکی کی دعوت نکلتی ہے، تلاوت قرآن نکلتا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی نکلتی ہے. خود جج کر لو بھائی. چلو پھر تھوڑا کاروبار کی طرف سے لے چلتے ہیں. جو میں کماتا ہوں وہ حلال ہے یا حرام کما رہا ہوں؟ نوکری جائز کر رہا ہوں یا حرام چیزوں کو بیچ رہا ہوں؟ مسلمان یہاں پر رہنے والے شراب بیچیں گے، خنزیر کا گوشت بیچیں گے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے. مجھے آج بھی ایک بھائی ملے، کہتے میں اس جگہ پر کام کرتا ہوں کہ جہاں پر شراب مجھے بیچنی پڑتی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھ رہے کیا کریں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ نبی کے غلام ہیں. شراب بیچنے والے، شراب دینے والے، شراب پینے والے، شراب پلانے والے، شراب اٹھانے والے، سب پر لعنت آئی ہے، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا کروں؟ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پھر کام نہیں ملے گا. میں نے کہا پھر کہاں گیا ایمان، کہاں گیا توکل؟ ہم خود کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے. ارے جو حرام کام کرتا ہے اس کو کھانا ملتا ہے، کیا حلال کرے گا تو کھانا نہیں ملے گا؟ میرا رب کیا رزق روک لے گا؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہمارا توکل؟ کہاں گیا رب پہ بھروسہ؟ آج مسلمان نے دین بیچ دیا، بیرون ملک آ کر حرام کمانا شروع کر دیا. یہ ہمارا ایمان تھا، یہ ہمارا رب پہ بھروسہ ہے. مسلمان شراب بیچے گا، مسلمان خنزیر بیچے گا، کیا جواب دو گے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر؟ بدکاری کے اڈے پر جا کر بے حیا عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والوں، قبر میں کیا جواب دو گے؟ اس لیے تو نہیں آئے تھے ہم بیرون ملک کہ اپنے رب کو بھول جائیں گے، اپنے نبی کی سنتوں کو بھول جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را
आ जाओ दीन की तरफ, आ जाओ अपने रब की तरफ। ये क्या सोच बन गई हमारी कि मैं हराम नहीं कमाऊंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। अरे हमारा ईमान है कि रिस्क देने वाला रब है, मैं गलत कर रहा हूं तो भी मुझे दे रहा है, क्या मैं सही करूंगा तो मुझे नहीं देगा? ज्यादा देगा, पाक देगा, बरकत वाला देगा। वो खुद कहने लगे भाई कि मेरा नौकरी लगी हुई है लेकिन मेरा कर्जा नहीं छूटता। मैंने कहा भाई यही तो वजह मैं आपको समझा रहा हूं, ये हराम में बरकत नहीं। पैसा आ भी गया तो बीमार हो जाओगे, पैसा आ भी गया तो बरकत नहीं होगी, घर भेजोगे तो घर परेशानियां रहेंगी। खुदारा छोड़ दो ये काम। तो जो यहां बैठे हैं, जो मदरी चैनल पर मुझे सुन रहे, खुदारा हम मुसलमान हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हमें अपना हशर आका के साथ करना है। कयामत के दिन गौसे पाक के साथ उठना चाहते हैं, हम अल्लाह वालों के साथ उठना चाहते हैं। हम इन बदमज़हबों, इन गैर मुस्लिमों, इन अल्लाह के नाफरमानों के साथ नहीं उठना चाहते। तो मोहब्बत करनी है तो अपने आका से करो, मोहब्बत करनी है, चाहना है तो अल्लाह वालों को चाहो। कभी अपने बारे में गौर करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि मुझे नाम बताकर यह बताना पड़ता है मैं मुसलमान हूं, या मुझे देखकर पता चल जाता है मैं मुसलमान हूं। आज जब तक कोई बताता नहीं, पता नहीं चलता ये मुसलमान है। मोहम्मद खालिद कहता है तो पता चलता है हाँ यार ये भी मुसलमान है, वरना ना चेहरा मुसलमानों वाला, ना बाल मुसलमानों वाले, ना लिबास मुसलमानों वाला, ना किरदार मुसलमानों वाला। ये कौन सी दीवानगी है, ये कौन सी गुलामी है, ये कौन सी अल्लाह वालों से दोस्ती है, ये तो कहीं और दोस्ती लग गई। अरे होना तो ये चाहिए था, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में। आका फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। नबी का गुलाम तो करोड़ों में पहचाना जाए कि ये नबी का दीवाना जा रहा है, उसको बताना ना पड़े मैं मुसलमान हूं। अरे उसका सरापा बता दे कि ये आका का उम्मती है, नबी से प्यार करने वाला है। जो यहां पहचाना जाता है वहां भी पहचाना जाएगा, जो यहां जाना जाता है वो वहां भी जाना जाएगा इंशाअल्लाह। जिसको लोग कहते हैं ये नबी का गुलाम है, अल्लाह ने चाहा क़यामत के दिन आका कहेंगे ये मेरा गुलाम है। अरे बन जाओ ना ऐसे कि आका कहे ये मेरा गुलाम है। अमीर अहले सुन्नत ये तमन्ना करते हैं ना, अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत के सदके हमें ये भी नेमत अता फरमाए। अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे काश, दस्ते शहे बतहा से यही चिट्ठी मिली हो। आका कहते ये मेरा गुलाम है, यही आरज़ू हो जो सुरखरू, मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूं गुलाम हूं आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। आका कबूल कर ले, यही सरमाया है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये दुनिया वालों की दोस्ती अच्छी नहीं, दोस्ती करनी है तो अल्लाह वालों से दोस्ती कर लो, क्योंकि हमें महशर में अल्लाह वालों के साथ उठना है। सारी दुनिया खुश हो और रब ही नाराज हो, सारे लोग खुश हो और मेरे आका ही मुझसे रूठ जाए, मैं तो कहीं का ना रहना। हमेशा ये सोचना मेरे प्यारे इस्लामी भाई। आला हजरत कहते हैं ना, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जो आका से काम रखता है, आका को जानता है, वो खैर से जाता है। तो बहरहाल आज ये नियत कर लो, अच्छों की दोस्ती रखेंगे, बुरे दोस्त नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये बुरी गैदरिंग तबाह कर देगी। तो आज से दावत इस्लामी वालों से अपनी दोस्ती पक्की, और किस लिए? अल्लाह की रिजा के लिए, ठीक है। और दोस्ती पक्की करने का तरीका क्या होता है पता है? दोस्त के साथ सफर कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिलों में सफर अपनी नियत करें, ये भी नियत कर लें हर महीने 3 दिन काफिले में सफर करूंगा। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।